صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس کا ٹرانسلیشن اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ لڑکی میری پوتری ہے، کچھ غلط خیالوں میں جو ہے آپ نہیں کرنا، میں اپنی پوتری کو ساتھ لایا ہوں۔ ہم کو یہ شعر یاد رکھ کے ہم اپنی حالت پہ غور کر کے اپنے مردوں کو سنانا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک شعر یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ اب رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ بڑا کر لو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ افسوس ہے، امت مسلمہ کے یہ فرد پہ افسوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب میزان قائم کریں گے، حساب و کتاب کا انتظام پورا کریں گے، تو اس وقت ایک انسان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سارے اعمال کا حساب ہوگا، اور ان کو ان کے عقل اور فہم کے مطابق ہی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کے اوپر، قرآن مجید پر جو بھی عمل کریں گے وہ شعور حاصل کر کے کیجئے۔ بے شعوری کے ساتھ اندھی تقلید میں جو ہے آپ عمل نہیں کریں گے۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ جس زمانے میں بچے تھے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ہمارے ماں باپ روزے کے لیے جب سحر کو اٹھتے تھے تو ہم بھی بستر میں سے جھانک کر دیکھتے تھے، اور اس کے بعد افطار کے اندر جو ہے کچھ پھل پھلاری آتے تو اسی شوق میں روزہ رکھنے لگے۔ بہت زمانے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ فرض عبادت ہے، اور یہ جو ہے روزہ ہم پر فرض کیا گیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اتنا ہی جانتی فرض ہے اور عبادت ہے۔ اب اگر آپ باشعور لوگوں سے پوچھیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ یہ بولتے کہ بھئی یہ روزہ فرض ہے اور عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے سجایا۔ آسمان کو جو ہے ستاروں سے سجایا، سورج اور چاند سے سجایا، زمین کو جو ہے درختوں سے سجایا، اور درختوں کو جو ہے پھولوں سے اور پھلوں سے سجایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر زمین پیدا کیا، اور زمین کو جو ہے ملکوں سے سجایا، اور ملکوں کو جو ہے خاص طور پر کعبۃ اللہ اور مدینہ شریف سے سجایا۔ اللہ تعالیٰ دن قائم کیے، اور دنوں کو جو ہے جمعے سے سجایا۔ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کیا، اور کتابوں کو جو ہے قرآن مجید سے سجایا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کیا، اور مخلوقات کو انسانوں سے سجایا، اور انسانوں میں مسلمانوں سے انسانوں کو سجایا، اور مسلمانوں کو بزرگان دین سے سجایا، اور بزرگان دین کو جو ہے یعنی پیغمبروں سے سجایا، اور پیغمبروں میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے آپ کو سردار انبیاء بنا کر سجایا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یعنی دنوں کے اندر جو ہے خاص طور پر مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ رمضان سے سجایا، اور دنوں میں جو ہے دنوں کو جو ہے جمعے سے سجایا، اور جمعے کو شب قدر سے سجایا۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کیجئے، اور رمضان کو جو ہے ٹیک اٹ ایزی مت لیجئے، بلکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے
اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے اور بے شعوری کے ساتھ روزہ مت رکھیے۔ آپ کو نماز کا مقصد معلوم ہونا ہے، روزے کا مقصد معلوم ہونا ہے، زکوٰۃ کا مقصد معلوم ہونا ہے، حج کا مقصد معلوم ہونا ہے۔ میں بتانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ جو ہے میں گیا تھا جب حج کو، تو میرے پیچھے ایک پاکستان کے صاحب جس کا 14واں حج تھا، میں ان سے پوچھا کہ بھئی آپ حج کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ تو وہ پلٹ کے، بڑی داڑھی تھی، سب کچھ تھی، وہ پلٹ کے بولے کہ صاحب اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھئے، مگر مقصد نہیں بتا سکتا میں۔ ہماری بے شعوری کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی بے شعوری سے کر رہے ہیں۔ یہاں سے دلی تک لوگوں سے سروے کیا گیا، پوچھا گیا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کے معنی کیا ہے، تو وہ بتانے سے مجبور رہے، صرف یہ بولے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ مہینے پیدا کر کے تمام مہینوں کا سردار اور سرتاج رمضان کو بنایا، سمجھے آپ؟ اور پھر چونکہ امت مسلمہ کی عمریں محدود کر دی گئی، پچھلے امتوں کی طرح ان کی عمریں جو ہے بڑی نہیں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے اس مہینے کے نوافل کو فرض کے برابر کر دیا اور فرض کے درجے کو 70 گنا بڑھا دیا۔ تو اس لیے اس مہینے میں نماز میں جتنی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں کر لینا، اس لیے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کی نمازیں آخرت میں کم پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو سنت اور نوافل کے ذریعے پورا کرے گا، سمجھے آپ؟ خیر خیرات کیجئے، اللہ کا ذکر کرنا بھی جو ہے نفیل عمل ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، جو ذکر کر سکتے ہو کیجئے، اور جتنا زیادہ یہ مہینہ ختم ہونے تک چاند دکھتے ہی جو ہے آپ ذکر کا اہتمام شروع کر دیجئے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، بے شعوری میں چھوڑ دیں گے، تو زندگی بھر روزے رکھیں گے تو ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رمضان کے روزے کی بہت زبردست اہمیت ہے، اس کا جو ہے اہتمام کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ جو ہے جتنا ہو سکے، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو جو ہے نہیں چھوڑنا، گرمی ہو رہی، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، وہ فلاں کمزوری ہو رہی، اللہ کی محبت میں جتنا آپ برداشت کر سکتے کر کے روزہ رکھ لیجئے۔ اور سب سے پہلے روزے کی حکمتیں جانیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھا اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر ان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیا تھا، ویسی امت مسلمہ پر بھی وہ روزے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے فرض کیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ ترکاریوں کا موسم بنائے، پھلوں کا موسم بنائے، سردی کا موسم بنائے، گرمی کا موسم بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی کا موسم بھی بنایا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں، جیسا عام طور پہ جو شخص جس انداز کا کاروبار کرتا ہے، آپ کا وہ سیزن آنے سے پہلے وہ اپنے اس کام کی تیاری کر لیتا، اس مال کو جمع کر لیتا، اور اس مال کے جمع کر کے وہ اپنے سیزن میں کماتا ہے۔ اگر وہ سیزن سے غفلت برتا تو پھر سال بھر وہ اتنا منافع نہیں کما سکتا، سال بھر وہ اتنی تجارت نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جو ہے تقوی کا موسم مقرر کر دیا ہے۔ اس تقوی کے موسم کے اندر آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے جتنا زیادہ تقوی اختیار کر سکتے آپ کو کرنا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ ای ٹی وی اردو کی طرف سے گزشتہ سال بھی میں یہ بات بتایا تھا کہ وہ لوگ آ کے آپ کے گھروں پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس بچہ بھی روزہ رکھتا، بڑا بھی روزہ رکھتا، بوڑھا بھی روزہ رکھتا، عورتیں روزہ رکھتی، مرد روزہ رکھتے، سب لوگ روزہ رکھتے، آخر روزہ کیوں رکھتے ہیں یہ بتائیے۔ تو افسوس ہے اس امت پر کہ کہیں حریص کا ذکر کرتے ہیں، کہیں دہی بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کہیں سموسوں کا ذکر کرتے ہیں، کہیں بریانی بتاتے ہیں ان لوگوں کو، کہیں جو ہے جوتے اور چپلیں بتاتے ہیں، اور جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نئے کپڑے بنا رہے ہیں۔ عجیب بیوقوف قوم ہے یہ
کہ ان کو عقلی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو چیز لوٹنے کا دیا ہے، یہ اپنی عقلیں کھو کے جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے بحیثیت امت دعوت ہوتے ہوئے، ایک آپ دائی امت ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے جو ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں وہ انتہائی ناکارہ چیزوں کا ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر آپ کو تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، تو آپ لوگ جو ہے زیادہ تر، آپ لوگ سے مراد ہماری قوم کی زیادہ بڑی تعداد بازاروں میں کپڑے خریدنے جاتی ہے، جوتے چپلیں خریدنے جاتی ہے، اور چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس سے پوچھا جا رہا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ کان سنے ہیں، میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کہ ہر شخص یہ بولا کہ ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ کیسے بیوقوفی کا جواب ہے! قرآن مجید ایک چیز بتا رہا ہے اور ہم ایک چیز کا غلط ریپرزنٹیشن کر کے دنیا کے سامنے جو ہے غلط اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو میں آگے بتاؤں گا کہ آپ کس چیز کا اظہار کریں گے۔ آپ کھلے طور پہ یہ بولیں گے کہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق اس مہینے کے اندر ہم جو ہے نہ صحت بنانے کے لیے روزہ رکھتے، نہ وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھتے، نہ مجبوری کے لیے روزہ رکھتے، خالص اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پریکٹس کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں سسٹم رکھا ہے کہ انسان جس چیز کا ماہر بننا چاہتا اور جس چیز کے اوپر اس کو عبور حاصل کرنا ہے، اس کی مشق جتنی زیادہ وہ کرے گا اتنا زیادہ وہ جو ہے اس لائن میں ماہر بن سکتا۔ چنانچہ کھیل کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے، کرکٹ کھیلنے والے، ایکسرسائز کرنے والے اور لکھنے پڑھنے والے، ہر آدمی اپنے اپنے لائن کی مشق کرتا ہے۔ مومن تقوی اور پرہیزگاری کی مشق حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو اپنے مردوں کو اور اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، خالی سن کے آپ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ روزے کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ جب آپ سے کوئی پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے بولیے کہ ہم وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم چاہے گرما ہو، چاہے سردی ہو، چاہے برسات ہو، چاہے دن چھوٹا ہو، چاہے دن بڑا ہو، چاہے جو ہے ہم پہ غربت کے حالات ہو، چاہے دولت کے حالات ہو، ہم خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس مہینے کے اندر چھوڑیے، جو لوگ آ رہے ہیں آنے دیجئے، آپ میری طرف دیکھ کے سن لیجئے، ماں خاص طور پہ سن لیجئے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر ابھی آگے جا کے ایک ایسا آپریشن کرنے والا ہوں جس سے پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ ہماری حالت جو ہے، ہم کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر رہے ہیں اور کس انداز سے اسلام کے ساتھ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈسٹربنس اگر ہوا تو بات رک جاتی۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کو نازل کرنے کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی۔ اگر اس مہینے میں قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو اس مہینے کی وہی اہمیت ہوتی تھی جو دوسرے مہینوں کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس مہینے کے اندر آپ پر روزے فرض کر کے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے ذریعے یہ بتلا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم اس مہینے کے اندر قرآن مجید پر چل کر قرآن مجید کا شکرانہ ادا کرو، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہدایت ہے میں نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس لیے جو ہے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بھی ہم روزہ رکھیں گے، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اب متقی اور پرہیزگار بننے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ شکرانہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی شخص 100 روپے دے
اور آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کر کے باقی وہ 100 روپے کو اسی کے سامنے جو ہے اگر چولہے میں لگا دیں گے تو یہ شکرانہ نہیں ہے، بلکہ 100 روپے آپ کو جس مقصد کے لیے دیے گئے اس مقصد کے تحت آپ زبان سے شکریہ ادا کریں گے، دل سے اس کا احترام کریں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ کو 100 روپے دیے گئے ہیں اسی مقصد میں وہ استعمال کرنے کا نام شکرانہ ہے۔ خالی صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ بول کے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے کا نام شکرانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس مہینے کے اندر آپ پر روزے فرض کر کے تقوی اختیار کرنے کی جو تاکید کیا ہے، اس کے ذریعے آپ کو 2 دشمن ہیں آپ کے، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان، ایک اندر کا ہے ایک باہر کا ہے۔ تو آپ کو 1 مہینے تک شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس کے ساتھ اسٹرگل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اپنے نفس کے خلاف یعنی اپنے نفس کے تحت چلنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور نفس کو جو ہے آگے بتاؤں گا میں کہ نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے فرما بردار بنانے کی اس مہینے میں تعلیم دے رہا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے وہ یہ عرض کرنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں۔ تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو ایسا بولتے گئے، تو لوگ یہ پوچھے کہ حضرت آپ یہ کیا جملہ بول رہے ہیں، تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں؟ تو بولے نہیں میاں، اصل میں 10 سال سے میٹھا نہیں کھایا، ابھی انہیں اندر سے بول رہا کہ میرے کو میٹھا کھلاؤ، تو میں بولا تیری بات میں نہیں سنوں گا، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں۔ حالانکہ میٹھا کھانا کوئی برا نہیں ہے اور کھا سکتے تھے، مگر چونکہ اونچے معیار کے آدمی تھے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس انداز سے کام کیے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نفس پہ قابو پانا سیکھتے۔ اب آگے ہم بات کریں گے کہ نفس پہ کیسے قابو پیا جاتا۔ اچھا، ہمارے پاس جو ہے متقی اور پرہیزگار کرنے کا بہت محدود تصور ہے۔ ہمارے پاس متقی کس کو بولتے بولے تو جو نماز پڑھتا، جو روزہ رکھتا، جو حج کرتا، جو داڑھی رکھتا، جو پردہ کرتی عورت، طہارت وضو غسل کرنے والے کو متقی بولتے۔ اس سے آگے ہمارے پاس تصور نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ بالکل نامکمل اور بالکل ناقص تصور ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے، دوسری قوموں کے اندر بھی روزہ ہے، مگر ان کا روزہ تقوی کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ وہ لوگ تقوی کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کا روزہ صرف پیٹ سے بھوکا اور حلق سے پیاسا رہنے کا نام ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے روزے سے تھوڑے بہت جسمانی فائدے ہو جاتے اور جسم کو صحت ملتی۔ مومن کے لیے ایمان کی پوری عمارت تقوی پہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کے ایمان کی پوری جان تقوی پہ ہے، پوری عمارت تقوی پہ۔ اندر جائیے، اندر جائیے، بچے والے اندر جائیے، اندر جاؤ، اندر سنے آتا۔ بچے آپ جو ہے یعنی آپ کی پوری دین کی جو عمارت ہے، ایمان کی جو عمارت ہے، وہ کس پہ ہے؟ تقوی پر ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح نہیں ملتی، باپ دادا کی اندھی تقلید میں بغیر سمجھے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرتا، تو اس میں تقوی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے پورا دین میں داخل نہیں ہوتا۔ سمجھے آپ؟
اور تقوی کا اظہار جو ہے آپ کے جسم کے اعضاء سے پہلے ہوتا، کیونکہ پورے جسم کے اعضاء اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس داڑھی تو ضرور ہے، ان کے پاس ٹوپی تو ضرور ہے، ان کے پاس نماز کا اہتمام تو ضرور ہے، ان کو جو ہے روزے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، مگر ان کے دوسرے اعضاء سے اس بات کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے کہ ان کے پاس تقوی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے تقوی جو ہے آنکھوں میں بھی ہونا، کان میں بھی ہونا، زبان میں بھی ہونا، دل میں بھی ہونا، دماغ میں بھی ہونا، یہ تقوی اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ کا دماغ بھی روزے میں ہو، جب آپ کی آنکھیں بھی روزے میں ہو، جب آپ کے کان بھی روزے میں ہو، جب آپ کا دل بھی روزے میں ہو، جب آپ کا دماغ بھی روزے میں ہو۔ مگر ان تمام اعضاء میں سب سے مشکل چیز یہ دماغ اور آنکھ ہے، جس کو روزہ رکھانا بھی مشکل ہے، جس کو تقوی میں لانا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے اندر فلم کا پوسٹر لگا ہوا ہے اور وہاں پہ عورت اور مرد کی ننگی تصویریں ہیں اور اندر سے نفس یہ بول رہا ہے کہ اسے دیکھو، تو آپ بولیے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، آپ اپنی فوراً آنکھیں ہٹا لیجئے، آپ میں تقوی آ گیا۔ اگر آپ کے کان یہ چاہ رہے ہیں کہ میں گانے سنوں اور اپنے ان گانوں سے اپنی کانوں کو مزہ دے کے زنا میں مبتلا کروں، تو آپ فوراً اپنے دل کو بولیے کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، لہذا میں گانے نہیں سنوں گی۔ اگر آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں اندر سے اگر برائی کا احساس پیدا ہو جائے، میں زیادہ تفصیل کی بات نہیں کروں گا، شارٹ بات کرتے ہوئے مجھے 5 بجے کے اندر ہی یہ بات ختم کرنا ہے، تو باجی بہت دیر سے شروع کرے، آپ لوگ بھی بہت دیر سے آئے، 3:30 سے شروع نہیں ہوا بیان، ہم اعلان کر رہے تھے 3:30 سے، اگر آپ 3:30 سے آتے تو شاید آج میں تفصیل سے اور مزید بات کر سکتا تھا۔ اب اگر آپ کے دل میں برائی آ جائے تو بس یہ سمجھیے کہ آپ کا نفس خدا نہیں ہے اور آپ نفس کے بندے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہر اسٹیج کے اوپر اگر آپ یہ تصور رکھ کے چلیں گے تو پھر آپ میں تقوی پیدا ہوگا اور آپ متقی بن سکیں گے۔ قرآن مجید میں بتلا دیا گیا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھے نہیں آپ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے اور نفس کی اطاعت میں چلتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا، روزے میں جو ہے بھوکا رکھوانے کی اصل وجہ کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، عبادت کی مشق کرانے کے لیے چاند کے مہینوں سے روزے شروع کیا ہے اور چاند کے مہینوں پر روزے ختم کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کیا تھا کہ دنیا میں 2 قسم کے کیلنڈر ہیں، ایک سورج کے حساب سے چلتا، ایک چاند کے حساب سے چلتا۔ سورج کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس میں اگر مئی کا مہینہ گرما میں آتا ہے تو ہر سال مئی کا مہینہ گرما میں ہی آتا ہے۔ چاند کے حساب سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس میں جو ہے مئی کا مہینہ تو اپنی جگہ آئے گا ضرور، مگر چاند کے حساب سے اگر رمضان کا مہینہ گزشتہ سال جو ہے مئی میں آیا تھا تو اس سال جو ہے مارچ اور اپریل میں آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے فیبروری میں آئے گا۔ دنیا کے اندر سردی کے موسم بھی ہیں اور گرمی کے موسم بھی ہیں، دن بھی چھوٹے اللہ تعالیٰ رکھا، دن بھی اللہ تعالیٰ بڑے رکھا۔ تو ان تمام ایام میں آپ کو اللہ تعالیٰ بحیثیت ایمان دینے کے بعد اپنے بندے کے اندر عبدیت اور بندگی پیدا کرنے کے لیے سال بھر کے مختلف حالات میں اللہ کی عبدیت اور بندگی کے قابل بنا رہا ہے۔ اس سال آپ کو جو ہے گرما کا موسم بھی آئے گا، مارچ کا مہینہ بھی ملے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھنے والے ہیں۔ ورنہ اگر یہ سسٹم ہوتا، دوسری قومیں کیا کی ہیں، ان پہ بھی روزے فرض تھے،
تو وہ لوگ اپنے روزوں کو جو ہے خاص طور پر سردیوں میں یا دن چھوٹے جب ہوتے اس میں منتقل کر لیے. چنانچہ نصارہ کے پاس خاص طور پہ جو ہے جنوری یا فروری کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا، اس لیے کہ ان کو جو ہے سردیوں کا موسم ملتا. ہم کو اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی اور برسات میں بھی روزہ رکھوا کے اپنا جو ہے اپنی عبدیت اور بندگی کروانا چاہتا ہے، تاکہ آپ چاہے پیسے والے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پیسے والے ان کو بول دیا گیا کہ آپ جس زمانے میں چاہے روزہ رکھو، تو انہوں بولتے تھے صاحب وہ روزے تو گرما میں آ رہے ہیں لہذا میں سردیوں میں رکھ لوں گا. نہیں، ایک ہی موسم میں پوری دنیا کے اندر ایمان والے مساوات انسانی کا ثبوت دے کے اور اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دے کے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب اسی مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے جس مہینے میں چاند دکھے، اور چاند کے حساب سے روزے ختم کرنا ہوگا، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری کی مشق ہوتی رہے. اور تم جو ہے کبھی بھی دنیا کے اندر کسی ملک میں اس مہینے میں برسات بھی ہو رہی ہے، اس مہینے میں گرمی بھی ہے، اس مہینے میں سردی بھی ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے اللہ کی عبدیت اور بندگی کے لیے تیار رہنا. بھوکا رکھوانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ بھوکا رکھوانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصل پیٹ جو ہے خواہشات نفسانی کا سردار ہے. خواہشات نفسانی پوری پیٹ سے شروع ہوتی. اگر ایک آدمی بھوکا رہا تو اس کے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، آپ بولے ذرا پکچر دیکھیے، آپ بولے ذرا ناچ گانا دیکھیے، اس کو لڑنے ہاتھ نہیں ہوتا، اس کو جو ہے گالی گلوچ دینے ہاتھ نہیں ہوتا. ان بولتا بھائی میرے کو ان چیزوں میں کچھ مزہ نہیں ہے، نہ میں اس طرف جاتا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. اس کے اوپر سستی طاری نہیں ہوتی، اس کے اندر مستی پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر کاہلی پیدا نہیں ہوتی. وقت آتے ہی نماز کو اس لیے مسجدیں آباد ہو جاتی، بھاگم بھاگ رہتی، وضو کر رہے ہیں، طہارت کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. وقت پہ غسل ہوتا، وقت پہ نماز پڑھی جاتی، وقت پہ قرآن کی طرف فکر ہوتی، اور جو ہے آدمی جو ہے ہر طریقے سے ایکٹیو ہو جاتا. تو بھوک کے ذریعے آپ کے نفس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اس گھر کے اوپر اگر پانی کی ٹانکی ہے اور اس پانی کی ٹانکی کے اندر اگر گندگی ملا دی جائے تو نلوں سے جو ہے پورا گندا پانی آتے رہتا، نلوں سے جو ہے گندگی ظاہر ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے سسٹم یہ رکھے کہ اس کو پھرا دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سسٹم یہ رکھے ہیں کہ اگر آپ کے پیٹ میں حرام غذائیں جائے گی اور حرام راستوں سے اگر آپ جو ہے حرام راستوں سے اپنا پیٹ بھریں گے تو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیروں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں نکل سکتے. شیطانی اعمال نکلیں گے، اس لیے کہ پیٹ میں جو ہے شیطانی غذا جا رہی ہے. آپ کی زندگی تقوی کا پورا تعلق صرف آپ یہ بولیں گے کہ صاحب میں تو جو ہے کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں تو جو ہے ایمان والی ہوں، میں قرآن کے احکامات جانتی ہوں. یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے احکامات کا بہت بڑا تعلق اور بہت بڑی نسبت آپ کے مادی رزق سے ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ جو مال کماتے ہیں، آپ جس راستے سے اپنے گھر کے اندر مال جمع کرتے ہیں، اس سے خاص تعلق وہی کا ہے. وہی زندہ رہتی ہے حلال رزق کھانے پہ، وہی تندرست رہتی ہے حلال رزق کھانے پہ. اور حرام راستوں سے اگر آپ مال کھائیں گے اور اپنے گھروں کے اندر حرام راستوں سے پرورش کریں گے تو آپ کی روح مردہ نہیں بنتی بلکہ بیمار ہو جاتی ہے. آپ کی جب روح بیمار ہو جائے گی تو آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اور آپ کو نیکیوں سے نفرت اور گناہوں سے محبت بڑھے گی، اور آپ گناہوں کی طرف رغبت اختیار کریں گے. سال بھر جسم اور روح اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دی ہیں.
یہ دونوں کا سال بھر مقابلہ ہوتے رہتا. اس میں جو چیز طاقتور رہے گی وہ غالب رہے گی. اگر جسم طاقتور رہا تو روح کو دبا کے رکھے گا، اور روح جو ہے جسم کے تحت چلے گی. اگر جو ہے جسم میں آپ سال بھر اس کو مرغن غذائیں کھلا کے اور اس کو جی چاہے انداز کی جو ہے اس کی پرورش کریں گے، جب جسم چاہ رہا کہ ناچ گانا دیکھیں، جب جسم چاہ رہا کہ جو ہے کانوں سے گانے سنیں، جب جسم چاہ رہا کہ بری بری باتیں سوچے، تو ان تمام حالات کے اندر روح جو ہے بیمار رہ کے جسم اس پہ غلبہ پائے گا اور جسم کے تحت آپ کی زندگی چلے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ کو جو ہے خاص طور پہ تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دے کر آپ کی روح کو جسم پہ غلبہ دلانا چاہ رہا ہے. آپ کی روح کو طاقتور بنا کر جسم کو اس کے کنٹرول میں دینا چاہ رہا ہے. یہ حکمت ہے روزے کی. اگر آپ کی روح اس قابل ہو جائے کہ وہ طاقتور ہے، تو پھر وہ آپ کو گانے سننے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، برے باتیں کرنے کے لیے، بری چیز سوچنے کے لیے، گناہوں میں لذت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ کو احساس دلائے گی. آپ کے اندر سے جو ہے جو نفس امارہ اور نفس نوامہ جس انداز سے جو ہے دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے، اس کو یعنی نیکی کے نفس کو طاقتور کرنا ہے اور نیکی کے نفس کو غلبہ دلانا ہے. اس کی آسان مثال ہم لوگ جو ہے عام طور پہ ہمارے غیر مسلم دوستوں کو یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے ڈرائیور اور ایک ہوتا ہے گاڑی. ایک ہوتا ہے ڈرائیور اور ایک ہوتا ہے گاڑی. اب دنیا کا یہ اصول ہے کہ گاڑی ہمیشہ جو ہے ڈرائیور کے کنٹرول میں چلتی. ڈرائیور جب بریک مارنا چاہے تو جب بریک مار دیں، ڈرائیور جب تیز کرنا چاہے تو تیز کرتا، ڈرائیور جب جو ہے اس کو لائٹ دینا چاہے تو لائٹ دیتا. تو سارا کنٹرول ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا. اگر گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ پہ کام نہ کرے، تو وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر انسان چاہے کوئی بھی ہو، ایمان والے بھی جو ہے نفس کے کنٹرول میں چل رہے ہیں، جسم کے کنٹرول میں چل رہے ہیں. اور جسم جس چیز کی خواہش کرتا ہے، جسم جس چیز کی مانگ کرتا ہے، وہی چیز جو ہے وہ اپنے جسم کو سپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے زندگیوں میں فسادی فساد ہے. اچھا، اب یہاں سے 4:30 ہو گئے. مجھے جو ہے اصل بات کرنا ہے. اب میں نے اپنی بات کو شارٹ کر دیا. میں روزے پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. اب آگے کی بات آئیے. تم اپنی حد تک دیکھتے رہو جی. قرآن مجید، میں گزشتہ جب مولانا کے ساتھ آیا تھا تو یہ بات عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کا پورا خلاصہ اگر آپ دین کی تعلیمات کو ایک جگہ جمع کریں گے تو وہ 5 عنوانات پر جمع ہوتی. ایک ہے عقائد، دوسری ہے عبادات. سنیے، یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں سناتا. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. سمجھے آپ؟ ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر خرابی ہے تو آپ متقی نہیں ہیں. آپ کے عقائد اچھے ہوں گے، آپ کی عبادات صحیح ہوں گی، مگر آپ کے معاملات 420 ہیں،
تو آپ بولیں گے انہیں 420 ہے رہے، انہیں متقی نہیں ہے بولیں گے۔ آپ کے جو ہے عقائد صحیح ہوں گے، عبادات غلط ہوئے، باقی سب چیزیں صحیح ہے تو آپ متقی نہیں ہیں۔ آپ کے جو ہے عقائد صحیح ہے، عبادات صحیح ہے، اخلاقیات گندے ہیں تو آپ متقی پرہیزگار نہیں کہلا سکتے۔ سمجھے آپ؟ خاص طور پہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال والوں سے داماد کے تعلق سے پوچھئے، انہوں بول دیتے کہ بھئی ان کیسا ہے بول کے۔ تو ان 5 چیزوں کے اوپر آپ کو اسلام کی پابندی کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس اگر آپ دنیا کے اندر غور کریں گے تو دنیا کے دوسرے لوگ ایمان کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے۔ منافق لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کی روزے کی پابندی کرتے تھے مگر ایمان کی حالت میں نہیں کرتے تھے۔ وہ جو ہے بغیر ایمان کے روزہ رکھتے تھے، اور آج دنیا کے دوسرے لوگ بھی بغیر ایمان کے روزہ رکھتے ہیں اور احتساب نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا واقعی عبادات کے بعد اخلاقیات، معاملات اور معاشرت صحیح ہے، نہیں غور کرتے۔ وہ جو ہے روزہ رکھ کے پوری طرح جو ہے ڈیفالٹر ہو کے اور غلطیاں کرتے ہوئے اپنی روزے کو رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی انداز سے روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کھلے طور پہ، خیر یہاں نہیں ہوں گا اس لیے کہ باجی آپ کی جو ہر روز ہر جمعہ جو ہے آپ کی جو ہے تربیت کرتی ہیں، یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کے پاس تقوی بولے تو صرف 2 ہی چیزوں کے اوپر ہے۔ ہم لوگ دین کے 5 باتوں میں سے صرف عقائد اور عبادات پہ زور دیتے۔ کسی کے عقائد خراب ہے تو اس کو بولتے بھئی عقائد درست کر لو، توحید اختیار کر لو، تم جو ہے خالص عقیدے پہ آ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ عبادت صحیح کر لو، اتنا ہی بولتے۔ اس سے ہٹ کے ہمارے پاس باقی 3 چیزوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت اور ہماری اخلاقیات پوری گندی ہے۔ تقریباً امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر غلطیاں کرتی ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، حج کی پابندی کرتے ہوئے، یہ 3 چیزوں کی طرف پوری طرح جو ہے خرابیوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عرض کر دیا کہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے حلال رزق کا پیٹ میں جانا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے سامنے بیٹھے تھے تو حضرت عمر ان سے پوچھے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو بتایا کہ کانٹی دار جھاڑیوں میں سے بچ بچا کے اپنے دامن کو بچا کے لے کے نکلنے کا نام تقوی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر نظر رکھ کے سوچئے کہ دنیا میں صرف عقائد اور عبادات ہی 2 ایسے سبجیکٹ نہیں ہیں جس میں خرابیاں ہیں، بلکہ انسانوں کے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات اگر خراب ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں باقاعدہ یہودیوں کے ایک واقعے کے اندر خطاب کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کی بعض باتوں پہ عمل کرتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ اس کا نام عبدیت ہے، اس کا نام تقوی ہے، اس کا نام جو ہے دینداری ہے۔ ارے یہ ادھوری دینداری ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی دینداری پسند نہیں ہے۔ آپ مکمل دینداری کی طرف آئیے۔
ادخلوا فی السلم کافہ کے ذریعے اپنے آپ کو دین میں پورا پورا داخل کیجئے۔ آپ کی یہ ادھوری زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہود کی مثال پیش کر کے بتا رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم چند چیزوں کو جو تمہارے نفس کے مطابق ہے عمل کریں گے اور چند چیزوں کو جو تمہارے نفس پہ بار گزرے گا اس کو چھوڑ دو گے؟ اور دوسری چیز یاد رکھیے کہ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جان بوجھ کر خلاف چلے، جان بوجھ کر نافرمانی کرے، تو اس کو فاسقہ اور فاجرہ بولیں گے، فاسق اور فاجر بولیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ سنو اماں سنو، فاسق اور فاجر کس کو بولتے؟ اپنے گھروں کا جائزہ لو کہ اپنی اولاد کے اندر جو ہے فسق و فجور تو نہیں، اپنے مردوں کے اندر فسق و فجور تو نہیں۔ اس لیے میرے اس بیان کو سننے کے لیے اب یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے عبادات کو سب سے پہلے عقائد کو چیک کیجئے، سب سے پہلے عقائد کو چیک کیجئے۔ ہم لوگ باپ دادا کی اندھی تقلید میں کلمہ ضرور پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اگر ایک انسان اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات میں اگر غلطی کر رہا ہے اور اس میں اگر شرک کر رہا ہے اور خالص ان چار چیزوں میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا عقیدہ صحیح معنوں میں صحابہ جیسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سورج اور چاند، ہم چاند کے دیکھ کے تو روزہ رکھتے مگر چاند کی پرستش نہیں کرتے، نہ چاند کو خدا مانتے ہیں۔ ہم لوگ زمین اور آسمان کی پرستش نہیں کرتے، ہم لوگ کسی جو ہے مال اور دکان کی پرستش نہیں کرتے، مگر ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیے کہ نماز پڑھتے وقت بھی آپ کے ذہن میں اللہ کی کوئی شکل و صورت قائم نہیں ہونا۔ اگر آپ کے ذہن میں اللہ کی کوئی اپنے دماغ کی شکل و صورت قائم ہو گئی تو آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بن جاتے۔ بعض لوگ یہ بولتے کہ اللہ نور ہے، نور بھی مخلوق ہے، لیس کمثلہ شیء بولا، اس کے ویسی مثل اور مثال نہیں ہے۔ نور بھی ایک مخلوق ہے جس میں کمی اور زیادتی ہوتی، جس میں اندھیرا ہوتا، جس میں اجالا آتا۔ اللہ تعالیٰ نور ضرور ہے مگر وہ دنیا کی ایمان حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نور والی نہیں، بلکہ ہم اس کو نہیں جانتے وہ کیسا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کی چیزوں کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ پہ ایمان لانا نور ہے۔ اصل وہ نورانیت آپ کے دل میں آئے گی تو آپ دنیا کے اندر صحیح طریقے سے مان سکیں گے اللہ کو۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ ذات میں شرک نہیں کرتے تو ہماری پوری قوم کی میجارٹی اللہ کے کاموں میں شرک کرتی ہے اور اللہ کے صفات میں شرک کرتی ہے۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے تو ہم مخلوقات کو بھی سمیع اور بصیر سمجھتے۔ اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ تندرستی دینے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے، تو ہم مخلوق کو بھی نماز پڑھتے ہوئے وہی سمجھتے اور روزہ رکھتے ہوئے بھی وہی سمجھتے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو خالص عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ عام طور پہ علماء حضرات ہماری اس ٹائپ سے تقریر اگر سمجھائے تو واقعی جو ہے قوم کی اصلاح ہو سکتی اور قوم اپنے غلطیوں کو سوچ سکتی۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے، مختلف جو ہے لڑائی جھگڑے گروپس ہے، اس لیے باتیں مسجدوں میں جو ہے کھل کے بات آتی نہیں اور بات آپ کو جو ہے کھل کے نہیں سمجھائی جاتی۔ آپ کو خالص صحابہ جیسا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ہم بار بار اللہ کو اللہ اکبر مانتے، اللہ کو اللہ اکبر مانتے، نماز میں اللہ اکبر کا اقرار کرتے، زبان سے اللہ کو اللہ اکبر بڑا مان رہے ہیں مگر عمل سے اللہ کو بڑا نہیں مانتے۔ باہر نکلنے کے بعد، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد یا نماز سے باہر نکلنے کے بعد ہم لوگ جی کی خواہشات پر، جی کی مرضیات پر زندگی گزارتے ہیں۔
یہ طریقہ بھی اللہ کو ماننے کا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اندر غلطی کریں گے تو پھر آپ کو بہت بڑا جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ کے عمل سے جو ہے اللہ کی بڑائی نہیں مان رہے ہیں، اور جب عمل سے اللہ کی بڑائی نہیں مان رہے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ جو چیز دل میں آپ کے بیٹھی ہوئی ہے وہی چیز آپ کے اعضاء سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آئیے، اب آپ اصل میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان بننے کے لیے امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا، تو اب آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے امانت کے طور پر ہم لوگ جو ہے کسی کا روپیہ پیسہ رکھتے، کسی کا سونا چاندی رکھتے، اور امانت کے طور پر ہم جو ہے کسی کا گھر اور دکان کرائے سے لیتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مالک مکان اگر دکان خالی کرنے کو کہے تو ہم لوگ جو ہے نہیں کرتے۔ عبادات میں بھی ہماری بہت بڑی خامیاں ہیں، عبادات میں بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے تو غیر اللہ کو سجدہ کرتے، غیر اللہ کو جو ہے سے منتیں مرادیں نہیں مانگنا ہے تو غیر اللہ سے منتیں مرادیں مانگتے، اور غیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے تو وہاں طواف کرتے، اور دعائیں جو ہے غیر اللہ سے مانگتے، سجدہ رکوع غیر اللہ سے مانگتے، اور شرکیہ انداز کے اشعار پڑھ کے جو ہے غیر اللہ کی بھی تعریف کرتے۔ تو عبادت میں بھی یہ فالٹ ہے پورا۔ اب اس کے بعد روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ دونوں عمل، عقائد میں خرابی اور عبادات میں خرابی ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اور آپ کی وہ اطاعتیں مردود کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر سجدے کا حکم دیا جاتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر چونکہ جو ہے ہم لوگ غلو میں آ کے مخلوقات کو بھی سجدہ کرتے ہیں، مخلوقات سے بھی دعائیں مانگتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی سے دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں نہیں مانگ سکتے، تو ہم مانگتے ہیں تو آپ کی عبادات بھی کنڈم ہے، آپ کے عقائد بھی کنڈم ہو جائیں گے، اور آپ کی یہ اطاعتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ اب امانت کے معاملے میں کیا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہے ہم کرائے سے لیتے، لوگوں کی دکانیں کرائے سے لیتے، اور اس کے بعد جو ہے سونا چاندی وغیرہ مال وغیرہ ہمارے پاس رکھتے، تو ہم کو جب یہ بولا جاتا کہ بھئی آپ جو ہے مہربانی فرما کے گھر خالی کیجئے، دکان خالی کیجئے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ یا تو پگڑی کی رقم مانگتے، یا جتنا کرایہ ادا کرے اس کے برابر پیسہ وصول کرتے، یا جو ہے جھوٹا ملکیت کا دعویٰ کر کے اس کو جو ہے عدالت پہنچاتے، سمجھے آپ؟ یا جو ہے تجارت میں خاص طور پہ یہ ہوتا کہ کوئی زمین بیچنا ہے یا کوئی مال بیچنا ہے تو گاہک سے بات چیت ہو جاتی کہ بھئی یہ کتنے میں، اتنے میں، ابھی وہ پیسے نہیں دیا، وہ بولتا کہ بھئی کل لوں گا یا پرسوں لوں گا، درمیان میں کوئی دوسرا گاہک آ کے اس سے بڑھ کے اگر پیسہ دینا چاہے تو اب یہاں ٹال مٹول کرتے۔ اب اس لالچ میں آ کے آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں تھا وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، دنیا کے خرابیاں بتا کے آپ وہ اپنے زبان جو دیے اس معاہدے سے پھر جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی زنجیروں میں نکل کے آ گئے تھے، وہ آ کے بولے یا رسول اللہ مجھے لے جائیے اپنے ساتھ، ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولا گیا کہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، چاہے زبان سے ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کو واپس کیجئے۔ حضور واپس کر دیے۔ یہ مثال اللہ تعالی ہمارے لیے قائم کر کے بتلا دیا کہ اے ایمان والو،
تم اگر نماز اور روزہ رکھ رہے ہو تو تقوی پیدا کرنے کے لیے تم اپنے زبان کی بھی پابندی کرو. تم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پابندی نہیں کر کے اس کو مجبور کرتے ہیں، اور جو ہے تجارت میں تو خاص طور پر وعدے پہ وعدے کر کے جو ہے اس کو گول پھراتے. سمجھے آپ؟ امانت میں خیانت نہیں کرنا. امانت میں خیانت نہیں کرنے کے لیے سونا چاندی استعمال کر لیتے، یا جو ہے پگڑی کی رقم پوچھ کے جو ہے اس سے مال وصول کرتے. سمجھے آپ؟ یا پھر ملکیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اس کے باوجود یہ حدیثیں معلوم رہتی، جاننے کے باوجود ہم لوگ روزے کی پابندی ضرور کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو بتائیے ایسے لوگ روزہ رکھ کے کیا تقوی حاصل کر سکیں گے؟ اچھا، تجارت میں کاروبار میں بہت جھوٹ بولا جاتا. اکثر جو ہے نقلی مال فروخت کرتے ہیں اور مال کا عیب چھپا کر فروخت کرتے ہیں. ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، چاول کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اندر کچے مال تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈال کے دیکھے تو اندر کچا مال تھا. تو بولے دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شہد کا کاروبار کرنے میں، دودھ کا کاروبار کرنے میں، یا جو ہے پھر گھی کا کاروبار کرنے میں ملاوٹ کر کے جو ہے کاروبار کرتے اور پھر روزے کی پابندی کرتے. زمینات فروخت کرتے وقت نوٹری کرتے ہیں اور ایک زمین کو 4 آدمیوں کو بیچتے ہیں. مزدور یا لیبر کو، خاص طور پہ جو ہے کام کرنے والے انجینئرز کو اور مختلف ٹیکنیشینز کو جو ہے ہندوستان سے دوسرے ملکوں میں لے جایا جاتا تھا، تو ان کو معاہدے کے خلاف یا تو تنخواہ نہیں دیتے تھے، یا کم تنخواہ دیتے تھے، یا اونٹ اور بکریاں چرانے پہ لگا دیتے تھے، اور ان کو غلام بنا کر جو ہے ان سے کام لیا جاتا تھا. اگر یہ حالت رہی تو ہم روزہ رکھ کے بھی تقوی حاصل نہیں کر سکتے. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. ناپ تول میں کمی نہیں کرنا بولے تو ہم لوگ یہ سمجھتے خالی ڈنڈی مارنے کا نام ناپ تول میں کمی ہے. اگر آپ کسی مزدور کو معاہدہ کر کے اپنے گھر پہ لائے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا پیسہ دے دیجئے. اور مزدور کا کام یہ ہے کہ وہ اگر کسی کے پاس کام کر رہا ہے تو مالک نہیں دیکھ رہا بول کے کام چور نہ بنے. اور پھر جو ہے ملازمت کے دوران اپنے اوقات کو جو ہے اپنے کاموں میں استعمال نہ کرے. سمجھے؟ یہ اکثر دفتروں میں دیکھنے میں آتا. کمپنیوں کا مال جو ہے انہیں استعمال کر لیتے اور مالک کی اجازت کے بغیر وہاں کا سامان اٹھا کے لاتے، اور دوران ملازمت کرکٹ میچ اور کھیل کود دیکھتے بیٹھے رہتے. کمپنی کا سیٹ اگر آپ کو کام پہ بھیجا ہے تو بڑھ کے بھی 10 روپے خرچہ ہوا تو 50 روپے کا بل بنا کے آتے. یہ سب اعمال ناپ تول میں کمی ہے، ناپ تول میں جو ہے فراڈ ہے. اور یہ سب اعمال کر کے بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ؟ اچھا، اس کے بعد قرض کے اوپر آئیے. اکثر لوگ جو ہے قرض مانگتے ہیں اور قرض لے کے ڈوبا دیتے. مقولہ مشہور ہے کہ قرض ہنسنا دینا، لینے گئے تو چپلاں گھسنا. خاص طور پر تاجر لوگ اپنی دکان کی ترقی کے لیے مال ادھار لیتے اور دیوالیہ نکل گیا بول کے قرض ڈبا دیتے. حکومت سے قرض لیتے، حکومت کے پاس پیسہ تو پبلک کا ہی رہتا، تو حکومت کو پیسہ ادا نہیں کرتے. تو یہ جو ہے اگر حالت رہی تو آپ کو یہ بات، ان کو بھی یہ بات معلوم رہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرض تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے، نہیں پڑھانے سے انکار کر دیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ شہید اگر شہید ہو گیا اور قرض باقی رہا تو اس کی روح جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہے گی. زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہے گی. سمجھے آپ؟ اور ایک چیز کیا ہے کہ قرض لینے کے بعد جتنے نمازاں اور جتنے روزے آپ رکھ رہے ہیں سب دینا پڑیں گا اسی کو جس کا قرض ڈوبائے. اس واسطے جو ہے روزہ رکھ کے بھی آپ متقی نہیں بن سکتے.
آپ متقی بننا ہے، اللہ تعالیٰ بولا کہ میں تم کو تقوی پیدا کرانے کے لیے روزہ رکھوں رے، خالی نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور وضو غسل کرنے کے واسطے رکھایا؟ تیرے کو تو دین کی پوری پابندی کرنا ہے، میرے ساتھ مختصر اور وقتی عبدیت اور بندگی نہیں کرنا میری، بلکہ مکمل عبدیت اور بندگی کرنا۔ وراثت کا مال، جھوٹی گواہی اور یتیموں کا مال کھا جاتے۔ ہمارے پاس عدالتوں میں بعض لوگ باقاعدہ مسلم لوگ مقرر ہیں، آپ پیسے دو جھوٹی گواہی جا کے دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی شرک کے برابر ہے، وہاں جھوٹی گواہی کے جو ہے گراکاں تیار رہتے۔ وراثت کے مال میں تو تقریباً بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے، اچھا مال خود رکھ لیتے، خراب مال بہنوں کو دیتے، یا ماں باپ مرنے کے بعد بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے، یا کم دیتے، یا ٹال مٹول کرتے، یا پھر مقدموں میں ڈالنے پہ مجبور کرتے، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جانے والے کبھی بھی تقوی پہ آ نہیں سکتے۔ اگر یہ اعمال رہے تو میں آپ کو شروع میں بتایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد، آپ ایمان والے ہوتے ہوئے اگر آپ صرف نماز کی اور عبادات کی جو ہے یعنی عبادات کی پابندی کریں گے، باقی تین چیزوں کے اندر اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، تو یہ بتایا گیا کہ فاسق اور فاجر وہ انسان ہے جو مسلمان تو رہے گا، کافر نہیں بنے گا، مگر وہ فاسق اور فاجر ہو جائے گا، اس کی کیٹیگری کم ہو جائے گی اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، سود کے بغیر قرض نہیں دیتے، اور سود کا نام بدل کے استعمال کر رہے ہیں آج کل، اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی شکلیں بدل دیے، فکس ڈپازٹ کراتے ہیں، ہر راج کی چٹھیاں چلاتے ہیں، اور آپ کے جو ہے رہن کے مکانات لے کے خود اس میں رہ کے کرایہ بچاتے۔ سمجھے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان گئے، اور قبرستان کے پاس جو ہے تدفین ہونے تک جو ہے آپ دھوپ میں ٹھہرے رہے، تو ان کے شاگرد بولے حضرت یہ گھر کے قریب میں جو ہے سایہ ہے، آپ ادھر کیوں نہیں آئے؟ تو وہ بولے کہ نہیں تھا، میں وہاں نہیں آ سکتا اس لیے کہ اس شخص کو میں قرض دیا ہوں، ہوتا یہ تھا کہ میں جو قرض دیا ہوں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس گھر سے جو ہے سایہ لینے گیا بولتے تھے، اور اس میں شمار ہوتا تھا، لہذا میں دھوپ میں ٹھہرنا گوارا کیا۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ عام طور پہ بعض لوگ کیا کرتے، اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے دارالکفر ہے یہ دارالامن نہیں ہے، لہذا دارالکفر ہے، کھاؤ جتنی غلط کھاتے کھاؤ، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ سود کھانا ماں کے ساتھ برا عمل کرنا ہے، سود کھانے والے کا جو ہے حشر کیا ہوگا ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بولا گیا۔ ایسے لوگ بھی روزہ رکھتے، اور عام طور پہ جو ہے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے بہت سارے لوگ سود کا کاروبار کرتے، باقاعدہ مسلمانوں کے گھروں پہ آ کے جو ہے سود وصول کرتے تھے۔ اب ایک چیز میں سب انوال ہے اس میں، نکاح جو ہے بغیر گھوڑے جوڑے کے اور سامان جہیز کے نہیں کرتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آپ اپنے نفس سے پوچھئے کہ واقعی ہم لوگ واقعی اس میں پرفیکٹ ہیں کیا؟ یعنی ہم لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نکاح تو کر رہے ہیں، کیا بولے تو نکاح کر رہے ہیں، مگر زبردستی لڑکی سے سامان جہیز لیتے، اور اس میں کون لیتے؟ مردوے نہیں لیتے، عورتیں ہی کرتی ہے۔ انہوں جب تک بچی رہتی اس کی خواہش یہ رہتی کہ میرے ماں باپ پہ ظلم نہیں ہونا، میرے ماں باپ سے کوئی بھی جو ہے مال نہیں پوچھنا، اور انہیں جب ماں بن جاتی تو بیوقوف ہو جاتی، اس کی عقل ہی ختم ہو جاتی، انہیں جو ہے شیطان کی ساتھی بن جاتی۔ اب انہوں کیا کرتی بولے تو مردوں کو سکھاتی، جس کو داڑھی ہے، جس کو ٹوپی ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، نماز کا گھٹا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے جوڑے کی رقم 9000 گن رہے تھے۔ سمجھے آپ؟ کبھی بھی سادگی سے نکاح کرنا بولے تو غریبوں کی علامت ہے۔ کون
آپ کی مثال مت دیجئے، میں یہاں پہ جو ہے پورے مسلم معاشرے کی مثال کر رہا ہوں۔ آج ہزاروں بچیوں کی شادی ہونا مشکل ہے باجی، آپ اپنی مثال مت لیجئے۔ آپ کے اطراف میں 4 6 8 10 15 100 200 عورتیں ہوں گی، مگر آج پوری امت سادگی سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ میں ان لوگوں سے خطاب کر کے ان کو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ان کو جو ہے داعی بنا کے ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مردوں کا، اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے، اور کس انداز سے جو ہے ان کی پرورش ہو رہی ہے وہ بھی سوچئے۔ ہم لوگ نکاح کو مشکل کر دیے اور زنا کو آسان کر دیے ہیں، سمجھے آپ؟ اچھا، لڑکا اور لڑکی کی تو پہلے تربیت کرتے نہیں، طلاق اگر ہو گئی تو نفس کے غصے میں جا کے جو ہے جھوٹا مقدمہ ڈالتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے فیملی کورٹ میں جا کے دیکھیے، پورے برقعے والیاں پھر رہے ہیں، اور ایک کو تو عالمہ ہے، اس کو دے، اس سے ہمارے جو ہے جو لوگ بات چیت کیے وہ بولی کہ جو ہے نہیں، میں تو اس کو جو ہے بدلہ لوں گی، اس کو بتاؤں گی، اس کو سزا دلاؤں گی، عالمہ ہے۔ اللہ کے پاس انصاف ملنے کا تصور نہیں ہے، اللہ صبر کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اچھا، پھر ڈوری کیس ڈال کے کیا کرتے ہیں، اس کی معاشی حالت کو ختم کرنا چاہتے، یا نہیں تو پھر لاکھوں روپے لے کے وہ مقدمہ کا صلح کرتے ہیں۔ اچھا، پھر لڑکے میں بھی یہ برائی ہے۔ میں ایک صاحب سے سنا، میں بولا آپ نکاح تو کر رہے ہیں مگر مہر باندھنے کی نیت رکھو، تو انہوں بولے کون دینا کس کو ہے، کون دینا ہے، دینا ہی کس کو ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر شادی کرتے وقت مہر دینے کی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن زانی کی شکل میں پیش ہوں گے، سمجھے آپ؟ اس کے بعد مجبور کیا کرتے، لڑکی کو جو ہے مہر معاف کرانے کے لیے مجبور کرتے، ایسے کاماں کرتے کہ انہیں معاف کر دینا، یا نہیں تو طلاق نہیں دینا، انہیں خلا لینا تاکہ مہر ادا نہ کرنے پائے، مہر ادا کرنے کی نوبت نہیں آئی، یا نہیں تو اس کو لے جا کے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیتے اور خود دوسری شادی کر لیتے، اس کو بغیر نکاح کے وہیں جو ہے لٹکا کے رکھ دیتے، نہ مہر دیتے نہ نفقہ دیتے۔ پھر اس کے بعد رمضان آتے ہی بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے مسجد آتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے۔ سنیں باجی، آپ سن رہے ہیں قوم کی حالت، آپ اپنے اوپر لیے تو کیسا ہوں گا۔ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ کیا کرنا بھئی، گھر بسنے ہو رہی، تنخواہ بسنے ہو رہی، ساری کمائی۔ ایک صاحب کو تو دیکھا کہ تنخواہ میں جو ہے 2,000 روپے جمع کر رہے ہیں۔ میں بولا اتنے وہ سے جمع کر تو گھر کا خرچہ کیسا چلتا؟ تو انہوں بولے گھر کا خرچہ اوپر آ رہی نا مال، اس سے چلیں گا، یہ تو میں حج کو جانے کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ حرام مال کھا رہے ہیں دن رات اور حج کو جانے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی کام کرتے وقت رشوت نہیں لیا تو چاہے کوئی بھی قوم کا آدمی رہن دو، اس کے پیروں پہ گر جاتا، اس کو جو ہے دیوڑو بولتا، سمجھے آپ؟ حج کر رہے ہیں، وہی پیسوں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ سب جاری ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سختی کے ساتھ منع کیا ہے رشوت لینے سے۔ اچھا، رشوت لے کے کیا کرتے؟ سونا چاندی خریدتے، بھاری بھاری ساڑیاں خریدتے۔ ایک صاحب تو بولے کہ صاحب وہ ہمارے گھر میں پہلے ہم وہ گوشت کھاتے تھے، اب یہ گوشت کھا رہے ہیں، اب پیسہ آ رہا، بچے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، ایسے بھی کیسز ہم دیکھے۔ اور درزی صاحب کپڑا زیادہ منگا کے تڑی دیتے، واپس نہیں کرتے۔ میکینک جو ہے پرزے زیادہ منگا کے اس میں دھوکہ دیتے، اور جو ہے آپ کے تاجر لوگ سیمپل ایک بتاتے، مال ایک بھیجتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دینے سے سختی سے منع کیا۔ اور لڑائی جھگڑے اگر خاندان میں ہو تو انصاف کی بات نہیں کرتے، ہم لوگ طرفداری کرتے ہیں۔ حکومت کی گاڑیوں میں بغیر ٹکٹ سفر کرتے۔ ایک بزرگ کیا کیے، ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے بہت سارا مال تھا، تو وہ جو ٹکٹ چکر تھا انہیں پہچان لیا، انہیں آ کے بولا، اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، انہوں نے بولا صاحب آپ ہمارے، ان غیر مسلم تھا، وہ بولا کہ آپ ہمارے محلے کے جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فری جائیے، میں یہ اس کا جو ہے لگیج نہیں لوں گا۔
تو بولے میاں لگیج کیسا نہیں لیں گے تم, یہ تو میں لے جا رہا ہوں, ٹی ٹی آئی رہتا. نہیں میں ٹی ٹی آئی کو بول دوں گا. تو بولے نہیں ٹی ٹی آئی کو میں بول دوں گا, وہ آپ نہیں, میں اور آگے جاؤں گا. نہیں وہاں کے ٹی ٹی آئی کو بول دے گا. ارے میں بولا, انہوں یہ بولے کہ بھائی اور اوپر جانا ہے میرے کو. تو کہاں اوپر؟ اللہ میاں کے پاس جانا ہے. یہ گاڑی تمہاری نہیں ہے نا, میں کیسا فری جاؤں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے, اتفاق سے جو ہے لیے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ, بیٹھ گئے فرسٹ کلاس میں. تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیے سیکنڈ کلاس میں بیٹھے. جب ٹرین رکی تو معلوم ہوا کہ جو ہے ارے میں غلطی سے جو ہے سیکنڈ کلاس میں بیٹھ کے آیا. فوراً ٹکٹ چیکر کے پاس جا کے بولے وہاں سے یہاں تک آنے کا کرایہ کتنا ہوتا؟ تو انہوں نے بولا 10 روپے. تو بولے 10 روپے کا ایک ٹکٹ دو, لے کے وہاں کا وہیں پھاڑ دیے, ڈفرینس پھاڑ دیے. پھاڑ کے بولے کہ جو ہے انہیں آ کے ادھر سے پوچھا, ارے کیا ہے صاحب آپ کئی کو ٹکٹ بھی لیے پھاڑ دیے؟ انہوں بولے میاں میرے سے یہ غلطی ہوئی, میں بغیر ٹکٹ ایسا آ گیا, حالانکہ میرے کو وہ کلاس میں سفر کرنا تھا. تو یہ ہے اخلاقیات کا بھی حال سنا ہے. تو اب ٹائم بالکل قریب ہے. اخلاقیات میں اللہ وہ یہ رکھ لے. گھروں میں سب سے عمدہ اخلاق کے ساتھ رہنا. میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اب بات کر رہا ہوں. کسی کے پیچھے غیبت نہیں کرنا. اگر گھر میں غیبت ہوئی تو فوراً روکنا, خود بھی غیبت میں شریک نہیں ہونا. یہ لوگ سب روزہ رکھ کے یہ سب کاما کرتے. اچھا, لوگوں کی ترقی اور خوشحالی پہ جلن حسد نہیں کرنا, حرص نہیں کرنا, اور لوگوں کی زیادتیوں پہ صبر کرنا. صبر کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. متقی پرہیزگار آدمی یہ تمام صفات سے آراستہ رہتا اور اپنے آپ کو یہ تمام صفات سے آراستہ کرتا. اس کی مشق کرنا ہے. اور لوگوں سے بغض اور عداوت, کینہ کپٹ نہیں رکھنا, بخل نہیں رہنا. اچھا, اپنی بڑائی اور تقوی اور عبادتوں کا ذکر اور شیخی نہیں بگارنا. اکثر عورتوں میں دیکھا گیا یہ, یا مردوں میں بھی ہے یہ یار. انہوں کیا کرتے ہیں صاحب, یہ بڑی اچھی چادر لائے, آپ کہاں سے لائے؟ بولے تو میری یہ دوسرے حج میں جب گئی تھی تو وہاں لی. بولتے
میں اب جلدی سن لیجئے، میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتا. جو بھی آدمی مدد کر رہا اس کا احسان مند رہنا یہ ایمانداری کی علامت ہے، اور خود غرض نہیں بننا کبھی بھی. دوسری چیز یہ کہ احسان کسی پہ نہیں جتانا، نیکیاں ضائع ہو جاتے آپ کے. مدد کر کے تانا نہیں دینا، لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا. متقی پرہیزگار آدمی کی یہ صفت ہے کہ وہ انتظار میں نہیں رہتا انہوں میرے کو سلام کرتے یا نہیں کرتے، کیونکہ سلام اللہ کے لیے کرتے. دکھاوے اور ریاکاری کے عمل نہیں کرنا. وہ میں اتنے رکعت پڑھ رہی ہوں یا اللہ کے واسطے کر رہے ہیں آپ، اور میں تہجد کو اٹھی تھی، میں اتنے جو ہے فلانے اتنے پارے پڑھ لی، یا اتنا ذکر کری، یا اتنا میں روزانہ اتنا یہ جو ہے فلانی تسبیح پڑھتی ہوں، یہ سب اللہ کے واسطے کر کے آپ ضائع کر لے رہے ہیں. وہ جو ہے ایک محترمہ کیا کرتے تھے، ان سے کوئی بھی سامان، میرا فلانے 13ویں حج میں میں یہ لائی تھی، وہ 12ویں حج میں یہ سرائی لائی تھی. یہ سوب کئی کو بھئی آپ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے یہ سوب کئی کو آپ کو جو ہے دوسروں کے سامنے اپنے عبادات کا کبھی ذکر نہیں کرنا، اپنے ذکر کا کبھی ذکر نہیں کرنا. آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا تلقین کرو آپ، یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو، مگر آپ اپنا جو کر رہے ہیں کیوں بول لیتے؟ آپ کیا ہے اندر سے اپنی حد تک اللہ کے سامنے رکھیے. غریبوں کی بے عزتی نہیں کرنا، ان کو مساوات انسانی کا سلوک کرنا، یہ متقی پرہیزگار آدمی کی بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. فقیروں کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو نہیں جھڑکنا، اور غصے میں چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اور سامان نہیں پھوڑنا. سمجھے آپ؟ توڑنا پھوڑنا نہیں، اور انتقام کی نیت نہیں رکھنا. اچھا اس کے بعد گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اولاد کو جاہلانہ اور برے القابات سے نہیں پکارنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھایا، لقمان علیہ السلام جو ہے انہوں یا بنیا بول کے پکارتے تھے اپنے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے. تو آپ ارے گدھے ادھر، ارے سور ادھر، ارے ادھر، ارے بولے کیا ہے، آپ کیا بول رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ جو ہے ادب ہوتا ہے، جتنا زیادہ ادب کریں گے، جتنا زیادہ ان سے محبت کریں گے، جتنا زیادہ ان سے لاڑ کریں گے، اتنا زیادہ انہوں سیکھیں گے بھی. اچھا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے یہاں پہ بھی آئے تو شوہر کو بول کے آنا، پوچھ کے آنا، اور اپنے شوہر کو خوام سمجھنا. آپ جو ہے شوہر کو بڑا نہیں سمجھ کے اس کے اوپر دادا گیری کریں گے تو یہ متقی پرہیزگار عورت کی علامت نہیں ہے. غصے میں پلٹ کے جواب نہیں دینا. گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے یا باہر جاتے ہو سلام کر کے آنا، سلام کر کے جانا. خدا حافظ وغیرہ سب سلام میں ہے. دروازے اور کھڑکیوں اور سوراخوں میں سے نہیں جھانکنا، یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. اور میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی سلام کرنا، وہ شرماتے ایک دوسرے کو سلام کرنا. ارے دعا ہے، آپ شوہر کو دعا دیں گے تو اس کی زندگی اچھی ہوں گی، انہیں آپ کو دعا دیں گا تو آپ کی زندگی اچھی ہوں گی. پڑوسیوں کو متقی پرہیزگار آدمی نہیں ستاتا. پڑوسیوں کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اختیار کرنا، اور غیر محرم سے بات کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ابھی جوان ہو رہے تھے، ایک عورت جو ہے حج کے مسائل پوچھنے آئی تو ان کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر پکڑ کے پلٹا کے بولے ادھر دیکھو. بولے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں گھورنا. سمجھے آپ؟ یہ متقی لوگوں کی علامت ہے. آپ کی اگر نگاہ پڑی فوراً نیچے کر لو، ہٹا لو. اللہ کی نعمت ملے تو ناشکری نہیں کرنا. اس میں بہت زیادہ جو ہے اللہ کے رسول فرما دیے کہ میں معراج کے وقت جو ہے عورتوں کو کثرت سے جو ہے وہ جہنم میں دیکھا. بولے تو کیوں؟ بولے تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتے. وہ لوگ ارے کیا آج ہی تمہارے گھر آنے کے بعد کیا ملا ہم کو، کیا سکھ ملا، کیا دکھ ملا، یہی باتیں کرتے رہتے. انسانوں کی نقل نہیں کرنا. سمجھے؟ اکثر عورتیں جو ہے شادی کے بعد جو ہے اپنے میکے جا کے نندوں کی برائی اور نندوں کی جو ہے غیبت کرتے، یا نندا کیا کرتے اپنی بھاوج کی برائی جو ہے آپس میں کرتے رہتے. سب نیکیاں ایک دوسرے کو دے لینے کے واسطے تیار ہو رہے ہیں. مذاق دل لگی میں جو ہے کسی کی دل شکنی نہیں کرنا. آپ کو جو ہے مذاق ایسا کرنا کہ انہیں جو ہے اس کی بے عزتی نہیں ہونا. اور جھوٹ کبھی نہیں بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ بولنے سے بہت بڑا غلط امپریشن لوگوں پر پڑتا. اور جو ہے پردہ دار عورتیں گھروں میں رہے تو زور زور سے چلا کے بات نہیں کرنا اور زور زور سے ہنسنا نہیں. ہم ایسے بھی دیکھے ہیں کہ میڈم ہنس رہی ہیں تو دوسرے گھروں میں اس کی آواز جاری. اور تعصب سے دور رہنا. گھر میں رہ کر جھوٹ نہ بولنا. فون آیا، بابا صاحب بول رہے ہیں، نہیں ہے بولو، جاؤ. فون پہ جو ہے آیا تو ریسیو نہیں کرتے. یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں اور متقی پرہیزگار لوگوں کے طریقے نہیں ہیں.
اور دوسروں کو جو ہے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. وعدے کرتے رخے کے، ابھی وہ چھیڑا نہیں میں، رخے کے اوپر لکھتے کہ جو ہے 9 بجے نکاح ہوگا، دولہے میں آ رہے ہیں 10:30 بجے. ہم کا وعدہ ہی غلط ہے. آپ لکھتے ہیں یہ ولیمے کا کھانا جو ہے بعد نماز عشاء 8:30 بجے کھلاتے 10:30 بجے سے، تو پوروں کو تکلیف دے کے گناہ مول لے رہے ہیں. یہ وعدہ خلافی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. اس میں ہم لوگ کہاں پورے اترے؟ اچھے اچھے دیندار آؤٹ ہے. یہ لوگوں کی اب پوری باتیں اگر چھیڑے تو جو ہمارے غیر مسلم دوست ہے رخے دیکھ کے ہنستے. ایک بڑا IAS آفیسر تھا، اس کو ایک ہمارے دوست جو ہے اپنی بچی کی شادی میں دینے گئے رخا، تو وہ آیا، آنے کے بعد جو ہے دوسرے دن جو ہے تیسرے دن جا کے ملے، صاحب آپ نہیں آئے ہمارے پاس. تو وہ بولا کون بیوقوف بولا، میں تو آیا تھا آپ کے پاس، جب جو رخے پہ جو ٹائم لکھا ہوا تھا آیا. تو وہ بیرے جو ہے اسٹیج سے جا رہے تھے، کوئی تھا ہی نہیں شادی خانے میں. تو آپ لوگ جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے تو کیسے تقویٰ پیدا ہوں گا؟ کیسا ہم جو ہے دوسری قوموں کو جو ہے سمجھا سکیں گے؟ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. وقت کی پابندی بھی ایسی ہے کہ ایک انگریز جو ہے، اس سے پہلے سنایا تھا میں، فتح پور سیکری میں آیا تھا، انہیں آ کے بولا کہ جو ہے مجھے 9 بجے جو ہے اندر جانا ہے، اور 15 منٹ پہلے آیا، روڈ پہ جو ہے موٹر کھڑا کر دیا، پوری ٹریفک روک دی. لوگ بولے آپ پہلے آ جانا تھا. انہوں نے بولا نہیں، ہمارا ٹائم مشہور ہے، ہم ٹائم کے پابند ہیں. لوگ ہم کو دیکھ کے گھڑیاں ملاتے. ہمارے وجہ سے بسیں، ٹرینیں اور دفتر کے ٹائمنگ سب ہمارے لحاظ سے چلتے. ہمارے پاس ہے ہی نہیں. روزے میں تو باقاعدہ اس کی مشق کرائی جا رہی، اس کی پریکٹس کرائی جا رہی، فلانے ٹائم پہ اٹھو، فلانے ٹائم پہ کھولو. مگر ہم لوگ وقت کے عادی نہیں، پابندی نہیں کرتے. اور دھوکے بازی کا یہ عالم ہے کہ جو ہے ایک صاحب تجارت کرنے گئے، جا کے ایک چائنیز سے تھا تاجر، کپڑوں کا دھندا کرتے تھے. اس کو بولے میرے کو جو ہے تمہارے میڈ ان چائنا کے لیبل دو. بولے میڈ ان چائنا کے لیبل دو. بولے تو انہوں نے بولا کہیں کے واسطے؟ تو نہیں، میرا دھندا بھی یہی ہے، میں ذرا اس پہ لگا کے بیچ لیتا ہوں. تو انہیں کھانا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے بولا آ جا کھانا کھانے. تو انہوں نے پوچھے گوشت کا ہے؟ بولے تو یہ سانپ کا گوشت ہے. تو بولے نہیں میں نہیں کھاتا. بولے تو تم بعض چیزوں میں اسلام کی پابندی کرتے، بعض چیزوں میں نہیں کرتے. دھوکہ دینا تمہارے لیے جائز ہے کیا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے جماعت کے ساتھ اگر پھر رہے، امتیازی نے برتنا، اپنے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا، کسی کو زبردستی مشورہ نہیں دینا، اور جو ہے عورت شوہر کا نام لے کے نہیں پکارنا. دیندار عورتوں کی علامت ہے. اور شوہر کیا کرنا؟ دیندار مرد ہے تو اپنے دوستوں کے سامنے بیوی کا نام لے کر ذکر نہیں کرنا. گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. اور غیر عورتیں اگر گھر میں آئے تو شوہر صاحب ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی علامت ہے. اچھا، معاشرے میں جو ہے معاشرہ کیسا ہونا؟ معاشرے میں سب سے پہلے عورتوں میں پردہ ہونا، ورنہ وہ معاشرہ بے دین معاشرہ کہلاتا. بچیوں کو بچپن سے ہی شرم اور حیا پیدا کرنے کے واسطے ان کو چڈیاں نہیں پہنانا، ان کو جو ہے پیجامے پہنانا، ان کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ڈھک اوڑھ کے رہنے کا شروع سے عادت ڈالنا. ان کے باب کٹنگ نہیں کرنا، ان کو جو ہے کٹسٹنگ ٹائپ کے کپڑے نہیں پہنانا. ان کے جو ہے ہاتھ پیر اندر سے نظر آنے والے. بولے تو بولتے کیا کرنا، باہر بازار میں یہی مل رہا. ارے بھائی بازار میں مل رہا، تم سیو، سی کے اندر پہناؤ. اچھا، مغربی کلچر سے بچوں کو بچپن سے ہی بچانا، یہ دیندار گھروں کی علامت ہے. متقی پرہیزگار لوگ یہ کرتے. اچھا، خاندان کے بچے جوان ہوتے آپس میں پردہ کرانا، محرم لوگوں سے پردہ کرنا، دیور سے، بہن بھائی سے، سالیوں سے، دامادوں سے پردہ ہونا. اس کے بعد جو ہے پردے میں رہ کے جو ہے پردہ دار عورتوں سے مذاق دلگی نہیں کرنا. عورتیں پورے جسم کا پردہ کرنا. بھائی بہنوں کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے، باپ کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے. کون سا پردہ؟ پیٹ نظر نہیں آنا. اسکارف باندھ کے رہنا. آپ کا اسکارف باندھے تو پورا جو ہے آدھا پاؤ جسم چھپ جاتا. اب ہمارے پاس کیا ہے، ارے نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی ہے، مگر اس کا آدھا جسم کھلا ہے. ناف سے نیچے کپڑے نہیں پہننا. مردوے صاحب جو ہے لنگیاں بن کے، ناف سے نیچے لنگی بن کے پھرتے رہتے، چڈی پہن کے پھرتے رہتے. چڈی جو ہے مرد کی جو سطر جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، عورت کا سطر پورا جسم ہے. انہوں جو ہے چڈی ایسی پہنتے کہ گھٹنے سے اوپر رہتی. اب آپ بتائیے ایسے گھر کے اندر دینداری پیدا ہو سکتی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے متقی لوگوں کے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا، کوٹھوں پہ جا کے گانا اور عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھتے تھے. اب کیا ہے، ہر گھر میں جو ہے
اڈے بن گئے ناچ گانے کے، سیریل ہم دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، کیا ہے وہ تو نماز کے وقت نماز کو بھاگ رہے ہیں اور پھر آ کے جو ہے سیریل دیکھتے ہوئے اور وہ یعنی گانے سنتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اچھا نارتھ انڈیا میں دیکھا میں یہ عورتیں جو ہے گھر کے باہر چبوترے رہے، تو یہ ناگپور وغیرہ میں دیکھا تو مسلم عورتیں چبوتروں کے اوپر بیٹھ کے بازو والے مردوں سے ان سے بات چیت، پھر کیا ہے بولے تو آپ متقی ہے اور نماز پڑھتے ہو، جماعتوں میں جاتے آتے، کئی کے جماعت کئی کے نماز آئے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں تو سیکھو دین۔ اچھا یہ سب سے بری عادت ہے کہ متقی آدمی کبھی بھی ناچتا نہیں۔ ہماری قوم شیروانیاں پہن کے ناچ رہی، شملے بن کے ناچ رہی۔ شملے کئی کو بنے رہے بولے تو سنت ہے بولتا، پھر ناچ رہا کئی کو رہے بولے تو ناچتا۔ اس کے بعد جو ہے تقاریب میں متقی آدمی کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرتا، اپنے پیسے کو کام پہ استعمال کر۔ اگر آپ فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اس کا دوسرا بدل نکال کے آپ کو آؤٹ کرتا کہیں نہ کہیں دوسری طرف۔ آپ متقی اور پرہیزگار آدمی کے گھر میں بدعت و خرافات نہیں ہوتے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ بدعت و خرافات کرے تو آپ کے گھر میں دین نہیں ہے۔ اچھا تجارت شروع کرے تو گانے بجانے لگا کے نہیں کرتے، ناچنے والیوں کو بلا کے جو ہے تجارت شروع نہیں کرتے۔ اور متقی عورتیں جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے آپ کو نہ عورتوں کی مردوں کی حیثیت اختیار کرتے نہ مرد عورتوں کی حیثیت اختیار کرتے۔ سمجھے آپ، یہود و نصارہ کے کلچر سے دور رہتے، اور متقی گھروں کے لوگ اپنی عورتوں کو بچیوں کو دوستوں کے سامنے نہیں نکالتے، اور عورت جو ہے خاص طور پہ نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی اور سلام نہیں کرتی۔ آپ کو فون آیا، آپ کے شوہر کے دوست کا آیا تو السلام علیکم نہیں بولنا۔ آپ متقی ہیں، آپ اس کے لیے محرم اور نامحرم کے اس میں ہے، آپ سلام نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ جو ہے آپ کو سخت الفاظ میں بات کرنے کے لیے بولا گیا۔ اچھا گھروں کے اندر ہجڑے ناچنے والیاں نہیں آنا، گھروں کے اندر عام طور پہ ہمارا یہ ماحول نہیں رہنا، اور کھلے عام بول براز نہیں کرنا۔ ہوٹل چوراستوں پہ یا چبوتروں پہ بیٹھ کے جو ہے مردوں کو وقت گزارنے کے لیے مت گزارو بولنا، گھر میں آؤ، گھر میں بیٹھو، کچھ اچھا پڑھو لکھو۔ اور ان کے گھروں کی لڑکیاں جو ہے لو میرج کر کے نہیں بھاگتی یا بھاگ کے جا کے شادی نہیں کرتی، یہ دیندار گھرانوں کی علامتیں نہیں ہیں۔ اور لڑکیوں کو جو ہے متقی پرہیزگار لوگ نوکری پہ مجبور نہیں کرتے، اور جو ہے سیل گرل بنا کے دکانوں پہ کھڑا نہیں کرتے۔ اور جو ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ مخلوط تعلیم، یعنی لڑکا اور لڑکی کو ملا کے جن مدرسوں میں تعلیم، اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہاں نہیں بھیجتے، سمجھے آپ۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد کا دوسرا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب حرکتیں اگر کر رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے الفاظ سے یہ تلقین کیا ہے کہ اے ایمان والو تم سچی اور پکی توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تم سے غلطیاں تو ہوں گی، تم کو جو ہے صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے، صحیح جو ہے تعلیم نہیں ملنے کی وجہ سے تم زندگی کے مختلف کاروبار کے اندر غلطیاں کریں گے، گناہ کریں گے، تو تم میرے کو رحم کرنے والا، معاف کرنے والا سمجھو، میں معاف کر دوں گا۔ تم کو روزے اس واسطے فرض کیا کہ تم اس مہینے کے اندر جو ہے روزے رکھ لو۔ آخری میں ایک بات سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی حدیث کے اوپر آمین بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ جس نے بھی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی اس کی ہلاکت ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین بولے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیوں بولے، جبکہ اس مہینے کے اندر جو ہے مسلمان سب لوگ جو ہے متقی پرہیزگار بن کے رہتے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جتنے گناہ سال بھر کرتے ہیں وہ اگر اس مہینے میں اگر معاف نہیں کرا لیے، وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے، وہ حرکتیں نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ کے نماز روزہ تو اپنی جگہ رہیں گی، آپ مسلمان رہیں گے، مگر آپ فسق و فجور میں مبتلا رہیں گے، اور اللہ کے پاس آپ کا حساب گناہوں میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اپنی مغفرت کروا لیجئے
اور اپنی مغفرت کروا کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس مہینے کے پہلے ہفتے کو جو ہے، پہلے دہے کو جو ہے رحمت والا، دوسرے کو مغفرت والا، تیسرے کو دوزخ سے دہائی کا یعنی بچنے کا اور آزادی کا موقع عطا فرمایا۔ تو اب آپ پہلے دہے میں بھی غافل رہے، دوسرے میں بھی غافل رہے اور اپنی صحیح طریقے سے توبہ اور مغفرت نہیں کروا لے تو گھاٹے اور خسارے کی زندگی ہے۔ اس لیے کوشش کرو آپ، یہ جو غلطیاں، جو چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، جو چیزیں سنایا ہوں، ان میں اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ جو ہے وہ نہیں کرنے کا ارادہ کر لو۔ نماز کی پابندی اگر نہیں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو اس مرتبہ جو ہے آپ روزے رکھ کے یہ عہد کر لو کہ میں رمضان کے بعد باقاعدہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گی، اور پابندی کر کے میں اب اللہ کی عبادت میں رہوں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اگر پہلے بھی نماز چھوڑتے تھے، بعد میں بھی نماز چھوڑنے والے بنے، تو پھر آپ کا شمار فاسق اور فاجر انسانوں میں ہو جائے گا اور آپ فسق و فجور میں مبتلا رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں رمضان کی صحیح معنوں میں یعنی اہمیت سمجھا دے، اور رمضان کا جو ہے صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس مہینے کے اندر پورے شعور کے ساتھ روزہ رکھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما کر ہم کو جو ہے ہمارے پورے دین کے احکامات پر شعور عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے روزے کے ذریعے وہ پورے برکات ہم کو اور ہمارے گھروں کے اندر عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہے بچوں میں اور ہمارے مردوں میں بھی جو ہے اس کے اثرات عطا فرمائے۔ ہم کو حقیقت میں تقوی اختیار کرنے کے قابل بنا دے، ہم کو غفلت کے ساتھ روزہ رکھنے کے قابل نہ رکھ، اور ہم کو جو ہے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے روزے کی مثال پیش کرنے کے قابل بنا دے۔ اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے کے اندر ہم کو داعی بنا کر روزے دار بنائے رکھے، تاکہ ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی جو ہے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ باجی کے گھر میں اور ان کے جو ہے نسلوں میں جو ہے اس کے برکات عطا فرما، اور جتنی عورتیں جو ہے اس وقت ان کے پاس آتی ہیں ان کے گھروں میں بھی جو ہے دینداری عطا فرما، اور ان کو بھی جو ہے صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی جو ہے یعنی تربیت کرنے کا اور ان کی اولاد کا حق ادا کرنے کے قابل بنا دے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے دی ہیں اس کو ہم سے نہ لیجئے، بلکہ ہماری نعمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کے اندر نافرمان اور باغیوں کو نکال دے، صالح اور نیک بندوں کو پیدا فرما دے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم میں رکھیے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ گناہ کو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ ہم کو تعلیم نہیں ملنے کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، ہماری تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ ہم بے شعوری میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ ہم کو معاشرے کا بندہ نہ بنائیے بلکہ اپنا بندہ بنائیے، اور ہم کو پوری طرح اسلام پر چلنے کے قابل بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔